بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ لیکن اسے یہ نہیں کہتا ہے تم کیوں مریض ہوئے ہو، تم کیوں چھوٹے ہو، کیوں مفید ہو، کیوں سیاہ ہو، کیونکہ یہ امور خدا کا فعل ہے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 59 حدیث 109۔ نمبر 2، جمیل کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قضاء و قدر کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ خدا کی مخلوقات میں سے 2 مخلوق ہیں اور خداوند اپنی دونوں مخلوقوں کو جس طرح سے چاہے کم یا زیادہ کرتا ہے۔ جمیل کہتے ہیں میں مشیت کے بارے میں سوال کرنا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام نے میری طرف دیکھ کر فرمایا میں اس بارے میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 302 حدیث 8۔ نمبر 3، ابن ازینہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، آپ علیہ السلام قضاء و قدر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند روزے قیامت جب بندوں کو اکٹھا کرے گا تو ان سے اس عہد وعدے کے بارے میں سوال کرے گا جو اس ذات الہی اور اس کے درمیان ہے، لیکن اس چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا جو ان سے پوشیدہ رکھی ہے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 112 حدیث 38۔ ایمان، کفر، شرک اور ان کے درجات کے بارے میں سوالات۔ خدا کے فرمان انا ہدیناہ السبیل کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1، حمران بن عین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند عظیم کے فرمان انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، یقیناً ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، وہ شکر گزار ہو جائے یا کفران نعمت کرنے والا ہو جائے کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا انجام دے اور اپنے اختیار سے عمل کرے، پس وہ شکر گزار ہے، یا اسے ترک کرے اور اپنے اختیار سے عمل نہ کرے پس وہ ناشکرا اور کافر ہے۔ اصول کافی جلد 4 صفحہ 95۔ نمبر 2، زرارہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند متعال کے فرمان انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس نے اسے راستہ دکھایا ہے، وہ اس راستے کو اس کے ہمراہ طے کرتا ہے، اس صورت میں وہ شاکر ہے، یا وہ اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے اس صورت میں وہ کافر ہے۔ وَہَدَيْنَاهُ النَّاجِدِينَ۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 302 حدیث 8۔ خدا کے فرمان ہم نے اسے راہ خیر و شر کی طرف رہنمائی کر دی کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان ہم نے اسے راہ خیر و شر کی طرف رہنمائی کر دی ہے کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد راہ خیر اور راہ شر ہے۔ بحار الانوار جلد 5 صفحہ 196 حدیث 6۔ خداوند کے فرمان سما قضا اجلم و آجل کا معنی کیا ہے؟ حمران کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے خداوند کے فرمان سما قضا اجلم و آجل مسمم عندہ، پھر ایک مدت مقرر کی تاکہ انسان تکامل پائے، اور ایک حتمی اجل مقررہ مدت اس کے پاس ہے کے بارے میں سوال کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اجل 2 طرح سے ہے، اجل معلق و موقوف کہ اسے خداوند تغیر دیتا ہے، اور اجل حتمی اور غیر قابل تغیر۔ بحار الانوار صفحہ 4 صفحہ 116 حدیث 45۔ کیا خداوند بندوں کو گناہ کرنے پر مجبور کرتا ہے؟
ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، خداوند نے بندوں کو گناہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پس کام کو ان کے سپرد کیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کیا پھر حقیقت کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تمہارے پروردگار کی طرف سے ان دو مطالب کے درمیان ایک لطف ہے۔ راوی کہتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، کیا خداوند نے بندوں کو گناہ کرنے پر مجبور کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند اس سے کہیں زیادہ عادل تر ہے کہ انہیں گناہ کرنے پر مجبور کرے اور پھر گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دے۔ اس مرد نے کہا آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، پس کام کو بندوں کے سپرد کر دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر ان کے سپرد کیا ہوتا تو انہیں امر و نہی کی قید میں قرار نہ دیتا۔ اس نے عرض کیا کیا ان دونوں مرتبوں کے درمیان کوئی اور منزل بھی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، آسمان و زمین سے وسیع تر۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 222 حدیث 13۔ کیا جبر ہے یا قدر؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جبر و قدر کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا نہ جبر ہے اور نہ قدر، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک منزل اور مرتبہ ہے کہ حق وہاں پر ہے۔ اس منزل اور مرتبے کو عاقل کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جانتا ہے جسے عالم نے تعلیم دی ہو۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 222 حدیث 10۔ امر بین الامر کا کیا معنی ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہ جبر ہے نہ تفویض، بلکہ امر ان دونوں کے درمیان ہے۔ راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا وہ امر جو دو امروں کے درمیان ہے وہ کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ تم کسی شخص کو گناہ میں مشغول دیکھتے ہو، اسے روکتے ہو لیکن وہ قبول نہیں کرتا اور تم اسے چھوڑ دیتے ہو، اور وہ شخص اس گناہ کو انجام دیتا ہے کیونکہ اس نے تم سے نہیں کو قبول نہیں کیا اور تم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اس صورت میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ تو نے اسے گناہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اصول کافی جلد 1 صفحہ 222 حدیث 13۔ استطاعت کیا ہے؟ بصرہ کا رہنے والا ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے استطاعت کے بارے میں پوچھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تم ایسا کام انجام دے سکتے ہو کہ جو نہیں تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا اس کام سے رک سکتے ہو جو پہلے انجام پا چکا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا پس تمہیں کیا استطاعت حاصل ہوئی ہے؟ اس نے کہا نہیں جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا خداوند نے ایک مخلوق خلق کی ہے کہ اس میں استطاعت کو رکھا ہے لیکن کام اس کے سپرد نہیں کیا ہے۔ جب یہ کام کو انجام دے تو کام کے وقت اور کام کے ہمراہ اس کام کی استطاعت رکھی ہے۔ پس اگر وہ خدا کے ملک میں کوئی کام انجام نہ دے یہ اس بات کی علامت ہے کہ مخلوق اس کام کی استطاعت نہیں رکھتی۔ جس کام کو انجام نہیں دیا اسے انجام دے کیونکہ خداوند اس سے کہیں مقتدر تر ہے کہ کوئی ملک میں اس کا رقیب ہو۔ بصری شخص نے کہا پس لوگ مجبور ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر مجبور ہوتے تو معذور ہوتے، انہیں عقاب نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے کہا پس کام ان کے سپرد ہوا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا وہ کس حالت میں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا قبل اس کے کہ خدا انہیں پیدا کرے کام اور ان کی حالت کو جانتا ہے، پس ان کا وسیلہ ان کے وجود میں رکھا ہے۔ جب وہ انجام دیں تو علم کے ساتھ استطاعت رکھتے ہیں، یعنی کام کو اپنے ارادے اور اختیار سے انجام دیتے ہیں۔ بصری شخص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ حق یہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاندان نبوت و رسالت ہیں۔
اصول کافی جلد 1 صفحہ 226 حدیث 2۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔